الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ 10ویں پارے کی مختصر تفسیر یعنی شارٹ سمری سنیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قرآن کریم کی عظمت بیان فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یعنی اسے خوش الحانی اور خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے۔ 10ویں پارے کا چوتھا حصہ یعنی پہلا 25% سورہ انفال پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ انفال مدنی ہے اور ایک قول کے مطابق اس کی 7 آیات مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئیں۔ اس میں 10 رکوع اور 75 آیتیں ہیں۔ اس کے معنی ہے غنیمت کا مال۔ 10ویں پارہ میں جو سورہ انفال کے مضامین ہیں، ان میں ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پورے کرنے اور معاہدہ توڑنے پر ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ کفار کے دلوں میں دھاک بٹھانے کے لیے مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان کی بھرپور تیاری کا حکم دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قیدیوں کے بارے میں احکام اور مہاجرین و انصار کے مجاہدوں کے فضائل بیان کیے گئے۔ 10ویں پارہ کی پہلی آیت یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال غنیمت کا حکم اور اس کی تقسیم کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس وحی پر ایمان لائے جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر حق و باطل کے درمیان فیصلے کے دن نازل فرمائی، یعنی وہ دن جب میدان بدر میں مومنوں اور کافروں کے درمیان لشکر باہم مقابل ہوئے تھے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ مال جسے مسلمان کفار سے جنگ میں غلبہ کے طور پر حاصل کریں اسے غنیمت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جنگ بدر کے احوال، مسلمانوں کی جنگ بدر میں پریشانی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جنگ بدر میں کیے جانے والے کرم کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب کا بیان ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بیان کیا، تو اس سے ان کی ہمتیں بڑھیں۔ پھر اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت عملی کے طور پر مسلمانوں کو کافروں کی نظر میں تھوڑا کر کے دکھایا اور کافروں کو مسلمانوں کی نظر میں تھوڑا کر کے دکھایا۔ ساتھ ہی فرمایا، اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ بعد مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا،
اور آپس میں باہمی اختلافات سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد مومنین کو کافروں کی طرح فخر و ریاکاری اور غرور و تکبر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد کفار کو جنگ بدر میں شیطان کی طرف سے دیے جانے والے دھوکے اور فریب کا بیان ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں کافروں کی موت کے وقت ان کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کافروں کی وہ حالت دیکھیں کہ جب موت کے وقت فرشتے کافروں کی روحیں نکالتے ہیں تو بڑا خوفناک منظر دیکھیں گے۔ فرشتے آگ میں سرخ کیے ہوئے لوہے کے گرز کافروں کے چہرے اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، موت کی سختیوں سے بچائے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں فرعونیوں کو دیے گئے عذاب اور ان کے غرق ہونے کا بیان ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے علم اور اس کے فیصلے میں جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کفر پر سختی سے قائم ہیں، کسی صورت کفر چھوڑنے پر تیار نہیں۔ اس کے بعد معاہدہ توڑنے والے کفار کے ساتھ سختی سے جنگ کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد والی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو کفار کے خلاف جنگ کے لیے ہر طرح کے جنگی ساز و سامان، جدید اسلحے وغیرہ کے لیے رہنمائی فرماتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ کے بعد والی آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو بشارت دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مسلمان صبر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے 10 گنا کافروں پر بھی غالب آ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب قید سے رہائی پر فدیہ لیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ، اگر اللہ تمہارے دل میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا، تمہیں بخش دے گا۔ اس کے بعد مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے بارے میں احکام ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10ویں پارہ میں سورہ انفال کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 75 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے راہ حق میں قربانی دیتے ہوئے گھر بار چھوڑ دیے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں صلہ رحمی اور وراثت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 16 رکوع اور 129 آیات ہیں۔ کثرت سے توبہ کا ذکر ہے اس لیے اسے سورہ توبہ کہتے ہیں۔ شروع میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ان کافروں کے ساتھ بیزاری اور دستبرداری کا بیان ہے جنہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا، اور انہیں دی گئی مہلت کا بیان ہے۔ اس کے بعد پناہ لینے والے مشرکین کے بارے میں رہنمائی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ مشرکین تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی کسی معاہدے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تم ان سے لڑو، اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں سے قتل کے ذریعے انہیں عذاب دے گا اور انہیں قید میں مبتلا کر کے ذلیل و رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا اور ان پر غلبہ عطا فرمائے گا،
اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ کے بعد مسلمانوں کے دعوی ایمان کی صداقت کا امتحان لیے جانے کا بیان ہے، تاکہ پتہ چلے کہ بندہ مشکل حالات میں ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں اور صبر کرتا ہے یا نہیں۔ کے بعد فرمایا گیا کہ مسجدیں آباد کرنے کے حقدار صرف مؤمنین ہی ہیں۔ یاد رہے کہ مسجدیں آباد کرنے میں انہیں بنانا، وہاں نماز ادا کرنا اور ذکر اذکار کرنے کے لیے جانے والے سب شامل ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس کے بعد کافروں اور مؤمنین کے اعمال میں فرق بتایا گیا کہ جو عمل ایمان کے ساتھ نہ ہوں وہ بیکار ہیں۔ اس کے بعد دنیا اور اس میں موجود ہر چیز، ہر رشتے سے زیادہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھنے کا بیان ہے۔ بخاری شریف کی ایک بہت ہی پیاری حدیث شریف میں بیان کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، میرے پاس اس کے لیے نہ نمازوں کی کثرت ہے، نہ روزہ اور صدقہ ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس کے ساتھ ہے جس کو تو محبوب رکھتا ہے۔ اس کے بعد جنگ حنین میں مسلمانوں کو اپنی کثرت کی وجہ سے خود پسندی کے سبب ہونے والے نقصان کا بیان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تسکین نازل فرمائی کہ اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے، اور اہل ایمان پر تسکین نازل فرمائی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکارنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگ حنین میں بھاگ جانے والے مسلمان مومن ہی رہے، ان کی معافی ہو گئی، ان پر اللہ عز و جل نے سکینہ اتارا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشرکین کے ناپاک ہونے اور ان کو مسجد حرام کے قریب نہ آنے دینے کا حکم ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا کہنے اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا کہنے کا بیان ہے۔ اور فرمایا، یہودیوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ عز و جل کے سوا رب بنا لیا، کیونکہ حکم الہی کو چھوڑ کر ان کے حکم کے پابند ہوئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہ ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں نور سے مراد دین اسلام یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں۔ پھر ان کے پادریوں اور درویشوں کا پیسے لے کر دین کے احکام بدل دینے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اپنے مال پہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا گیا ہے۔ اس کے بعد حرمت والے 4 مہینوں اور پورے سال کے 12 مہینے ہونے کا ذکر ہے۔ پھر اس بات کو فرمایا گیا ہے کہ کفار اپنی مرضی سے حرمت والے مہینے جنگ اور لڑائی کی وجہ سے خود ہی آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا گیا۔ غزوہ تبوک کا زمانہ نہایت تنگی، قحط سالی اور گرمی کی شدت کا زمانہ تھا۔
اس میں منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا، کیونکہ نہ وہ خود فوج میں شامل ہو رہے تھے اور نہ دوسروں کو شامل ہونے کی ترغیب دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ اب ان تمام مجاہدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا۔ ترمذی شریف میں حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ترغیب دے رہے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کے راستے میں سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترغیب دلائی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری طرف سے 200 اونٹ سامان سمیت ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 300 اونٹ سامان سمیت حاضر ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور فرما رہے تھے کہ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی عمل کریں ان پر کوئی حرج نہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف میں روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال تھا، میں نے کہا اگر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی دن سبقت لے سکتا ہوں تو آج لے جاؤں گا۔ پھر میں نصف مال لے کر حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کی، اس کے برابر اتنے ہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال لے کر حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کی، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دل میں کہا میں ان سے کسی بات میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے بہتر اور فرما بردار ہوں گے، اور اللہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائے گا۔ اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم توکل کا مظاہرہ فرمایا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سکینہ اتاری، یعنی اپنی تسکین نازل فرمائی۔ اس کے بعد جہاد کے موقع پر بہانہ بنا کر نہ جانے والوں کا بیان ہے کہ یہ منافقین کی علامت ہے، اور منافقین کی کچھ خصلتیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقات کو تقسیم کرنے کے طریقہ پر اعتراض کرنے والے کا ذکر ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویسرہ نامی ایک منافق نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل کیجئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے خرابی ہو، میں عدل نہیں کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی
گردن اتار دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ساتھی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی فعل شریف پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے، یعنی زکوٰۃ کے پیسے کہاں کہاں خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچانے کا بیان ہے۔ منافقین اپنی مجلسوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے پاس آ کر اس سے مکر جاتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی بریت یعنی ایسے کاموں سے بری ہونا ثابت کرتے تھے۔ اس پر آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانے سے زیادہ اہم اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا تھا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ عبادت میں اللہ عز و جل کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کرنی شرک نہیں بلکہ ایمان کا کمال ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 13 میں فرمایا اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں فرمایا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں فرمایا تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔ احزاب آیت نمبر 57 میں فرمایا بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرما دی ہے۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 4 میں فرمایا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ سورہ حشر آیت نمبر 8 میں فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہی سچے ہیں۔ اور سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں فرمایا عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس کے بعد منافق مردوں اور عورتوں کو ایک ہی جیسا ہونے کا ارشاد فرمایا اور ان کے لیے جہنم کا لازم ہونا ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے منع کرتے، نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مسلمان مردوں عورتوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان منافقین کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مخفی نہیں یعنی چھپا ہوا نہیں، وہ ان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے اور جو آپس میں وہ ایک دوسرے سے کہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو ان کا حال اللہ تعالیٰ سے کیسے مخفی رہ سکتا ہے۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان منافقین کے مذاق اڑانے پر انہیں سزا دے گا، کیونکہ وہ منافقین زیادہ صدقہ دینے والے اور کم صدقہ دینے والے دونوں کا مذاق اڑاتے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان منافقین کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، اگر تم 70 بار بھی ان کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہوئے۔ معلوم ہوا کہ کافر کو کسی کی دعائے مغفرت فائدہ نہیں دیتی، اس کی بخشش ناممکن ہے۔ اس کے بعد ان منافقین کا ذکر ہے جو گرمی وغیرہ کے ہیلے بہانے کر کے غزوہ تبوک میں شمولیت سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ پیچھے رہ جانے والے اس کے بعد کبھی آپ سے جہاد میں شرکت کے لیے کہیں تو آپ ان منافقین کو ہمیشہ کے لیے منع فرما دیں اور نہ کبھی ان کا نماز جنازہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے ہوں، کیونکہ وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور اسی فسق میں مر گئے، یعنی نافرمان ہی مرے۔ منافقین کے مال اور اولاد پر تعجب سے منع فرمایا گیا، کیونکہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔ منافقین کا بہانوں سے جہاد میں شرکت سے بچنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جذبہ جہاد بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں اور اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے مال اور اپنی جانیں دونوں خرچ کر دیں تو ان کے لیے کامیابی اور جنت ہے۔ اس کے بعد منافقین کا جہاد میں شرکت سے بچنے کے لیے جھوٹے عذر پیش کرنے، جہاد پر نہ جانے کے لیے سچا عذر پیش کرنے والوں کا بیان ہے، جس میں بوڑھے، بچے، عورتیں، اپاہج اور وہ لوگ شامل ہیں جنہیں خرچ کرنے کی قدرت نہ ہو اور سامان جہاد ارینج نہ کر سکیں۔ فرمایا ان پر کوئی حرج نہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں، یعنی ان کی اطاعت کریں اور مجاہدین کے گھر والوں کی خبر گیری رکھیں۔ 10ویں پارے کی آخری 2 آیات جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 اور 93 ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کا جذبہ جہاد بیان فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کوئی سواری عطا کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے کیونکہ جہاد سے رہ جانا ان پر بہت گراں تھا اور ان کے پاس زاد راہ تھا نہ سواری۔
اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں 10واں پارہ سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہونے والی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔